سورۃ الطلاق مدنیہ، سورہ طلاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ طلاق سے متعلق کچھ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ احکامات کے متعلق آخری صورتوں میں آپ آج طویل عرصے کے بعد یہ صورت دیکھ رہے ہیں جس میں کچھ احکامات بیان کیے جائیں گے، ورنہ آپ صرف جو تذکرہ سنتے آ رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کا، عذاب کا، جنت کا، جہنم کا، توحید کا، رسالت کا، وغیرہ وغیرہ کا، لیکن جس میں احکامات بیان کیے جا رہے ہیں یہ وہ صورت ہے اس میں تقریباً طلاق سے متعلق تفصیلی بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اس صورت کو بخاری کے اندر سورہ نساء صغریٰ بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کبریٰ وہ جو 4 سپارے میں سٹارٹ ہو کے 6 سپارے میں ختم ہوتی ہے، اس میں زیادہ احکامات ہیں، اس میں تھوڑے بہت احکامات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے پیغمبر، اذا طلقتم النساء، جب تم بیویوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو تم انہیں طلاق دو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرو، عدت کا حساب رکھو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، طلاق دینے کے بعد اپنی بیویوں کو فوراً گھر سے نہ نکال دو، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ نکلیں وہ، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کسی کھلم کھلا برائی کا ارتکاب کر بیٹھ جائیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے قوانین ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے ان قوانین کو کراس کرے گا اس نے اپنے آپ ہی پر ظلم ڈھایا، فقط ظلم نفسہ، لا تدری، آپ کو نہیں پتا، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، کہ اللہ طلاق کے بعد کوئی نئی سبیل نکال لیں گے، کوئی نیا راستہ پیدا کر دیں گے، کوئی نہ کوئی سبیل تو اللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ اس آیت کے اندر ابتداء آپ دیکھ لیجئے کتنے احکامات بیان آئے۔ پہلی چیز، جب تم طلاق دو تو لعدتہن، عورت کا 1 مہینہ، مثال مہینے میں 10 دن اسے ماہواری خون آتا ہے، 20 دن اسے خون نہیں آتا ہے، قرآن کریم نے کہا کہ حیض کے زمانے میں طلاق نہیں، ایسے ہی اس طہر میں، اس پاکی کے زمانے میں بھی طلاق مت دو جس میں تم نے ان کے ساتھ جمع کیا ہو، ایسے طہر اور ایسے پاکی کے زمانے میں طلاق دو جس پاکی کے زمانے کے اندر تم نے ان کے ساتھ جمع نہ کیا ہو، اور حیض کے زمانے کے اندر طلاق نہ دو، کیوں؟ اس صورت میں اس کی عدت خواہ لمبی ہو جائے گی۔ عورت مطلقہ کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، اب اس حیض کے اندر آپ نے طلاق دی، یہ زمانہ تو شمار ہوگا ہی نہیں۔ دوسری بات، یہ حیض کا زمانہ اس کے لیے مصیبت، بیماری اور پریشانی کا ہوتا ہے، تو مصیبت اور بیماری کے اندر تم اس کو ڈبل پریشانی پیدا کر رہے ہو، لہٰذا حیض کے زمانے میں سختی کے ساتھ طلاق دی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجوع کرو، اور رجوع کرنے کے بعد پھر کہا اگر تمہیں طلاق دینی ہو تو پاکی کے زمانے میں طلاق دو، اتنی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ایسے جس طہر میں آپ نے جمع کیا پاکی کے زمانے میں، اگر اسی طہر کے زمانے میں طلاق دی جائے، اب یہ طہر شمار ہوگا یا شمار نہیں ہوگا؟ اگر اس کو بچہ ٹھہر گیا تو بیچارے کو 9 مہینے تک لٹکنا ہے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، اگر شمار نہیں ہوگا تو تب بھی اس کو 4 طہر بن جائیں گے، شمار نہیں ہوگا تو اللہ نے کہا 3 طہر، تو وہ 2.5 رہ جائیں گے، اس لیے کہا کہ ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو۔ پھر عدت کو صحیح طریقے سے گنو، اگرچہ اصلی ذمہ داری کس کی ہے؟ عورت کی ہے کہ وہی جانتی ہے کہ مجھے ماہواری کب آئی کب نہیں آئی، لیکن شوہر کو بھی خیال رکھنا چاہیے، وہ احصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم۔ تیسرا حکم اس میں آیا لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق دینے کے بعد عورتوں کو اپنے گھروں سے بے دخل نہ کرو، بلکہ عدت کے زمانے میں شوہر ہی پر لازم ہے کہ اس کا سکنا اور نفقہ، اس کی رہائش کا انتظام، اس کے اخراجات یہ شوہر کے ذمہ ہیں۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، خود عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب تیرا نفقہ تیرے شوہر کے ذمہ ہے تو نیرن کچھی نبر ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلے۔ کہتا ہے سمجھ؟ جبکہ متوفی عنہا کے لیے گھر سے نکلنا درست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خرچہ اس کے شوہر کے ترکے میں سے نہیں ہوتا ہے، آئے وقت سمجھ، وراثت میں سے تو ہو سکتا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ باہر نکلے، کمائے کھائے، لیکن مطلقہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کسی برائی کا ارتکاب کریں، چوری وغیرہ کا، زنا بدکاری کا، تو اس صورت میں کرائے پر اس کو کمرہ دے دو، اپنے گھر سے نکالنا ہی چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ اتنا کرو، یا اپنے ماں باپ کے ہاں بھیج دو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، لیکن نفقہ تب بھی دینا ہی ہوگا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ۔ اچھا، یہ طلاق اگر دینی تھی تو دے کر فوراً دوسرا نکاح جائز ہونا ہوتا، یہ 3 مہینے کی عدت کیوں رکھی شریعت نے؟ استبراء رحم بھی مسئلہ ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز،
شریعت نے صرف طلاق رجی کو مشروع قرار دیا جس کی اجازت ہے، جس کو مطلب کوئی گناہ نہیں ہے، ورنہ طلاق مغلظہ نافذ تو ہو جاتی ہے لیکن شریعت میں وہ بڑی ناپسندیدہ چیز، بہت ہی بڑا گناہ ہے طلاق مغلظہ دینا. اس لیے رکھی ہے 3 حیض کی دیو مگس من صلاح کیا گھس اور ونن کیا اتی تھون گرس مز واپس تہ سوزن کی اتی اگر مالون گھس تیل صلاحک امکانات کی تت بر نا موج کان حسب عادت تت بن سہ کان، اس لیے روز تہ اتی خرچ تہ دیزس. ممکن ہے کہ ان کے اندر پھر دوبارہ نباہ ہو جائے. شریعت خاندانوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے ہوتی ہے. شریعت کے ہر حکم کے اندر کچھ نہ کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بہرحال اگر جوڑ نہیں ہوا پس اگر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف اگر تم انہیں روکنا چاہتے ہو تو قاعدے اور قانون کے مطابق بھلے انداز میں ان کو روک لو. او فارقوهن بمعروف یا ان کو بھلے انداز میں چھوڑ دو. وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ تم ان کو طلاق دینا چاہتے ہو یا رجعت کرنا چاہتے ہو اس موقع پر مستحب ہے تمہارے لیے کہ تم 2 گواہ بنا لو. احناف کے یہاں یہ صرف طلاق پر اور اسی طریقے سے نکاح پر گواہ بنانا مستحب ہے. یعنی اگر کوئی شخص طلاق دیتے وقت کسی کو وٹنس اور گواہ نہ بنائے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. رجعت کرتے وقت انسان گواہ نہ بنائے تب بھی رجعت ہو جائے گی. یہ صرف استحبابی حکم ہے. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اللہ کے واسطے ٹھیک ٹھیک گواہی دو. یہ نہ ہو کہ شوہر تمہارا رشتہ دار بیوی تمہاری رشتہ دار تو تم غلط گواہیاں دینی شروع کر دو کہ ایک کی غلطی دوسرے کے سر چڑھا دو. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ اس چیز کے ذریعے سے تمہیں سمجھاتے ہیں. اس چیز کے ذریعے سے اسے سمجھایا جاتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرے گا یجعل لہ مخرجا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کریں گے. وَيَرْزُقْهُ اور اس کو اللہ وہاں سے روزی دیں گے لا يحتسب جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. چونکہ طلاق کے موقع پر سب سے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ عورتیں طلاق ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں. حالانکہ طلاق عورت ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے طلاق واقع ہوگی. کشیر مشاک نوی بیمیرہ بمانے نہ طلاق نہ سما مان یہ بے طلاق واقع ہو گئی تو حرام ہو گئی شوہر پر بمانے نہ طلاق سمانک نہ توسید کیا گئے سر کیز مانے نہ میں کس پائلے. اللہ فرماتے ہیں یرزقہ من حیث لا یحتسب وہاں سے روزی دوں گا کہ جہاں سے تمہیں وہم و گمان میں نہیں ہوگا. ہمیں یہ خیال ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی نیا نکاح نہیں ہو جائے گا. اور خصوصاً ایک جملہ بولا جاتا ہے یہ تھے آلریڈی 30,000 زن 30,000 کورِ یم گرن مز بڑن چھ لجمز یل نہ تمن کانی سکس نہیں. اللہ کی قسم ایسا جملہ ہرگز نہ کہنا چاہیے. قرآن نے سختی کے ساتھ منع کیا. فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اللہ تم دونوں کے لیے کوئی سبیل پیدا کرے گا. ہم اسماعیل ہپیرکن خاندار یہ اسماعیل ہپیرکن نو زین لیکن تم ایسا نہ کرو کہ اس کی وجہ سے کہو کہ حرام تعلقات قائم رکھو. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری اللہ اپنے معاملات کو پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار ایک وقت متعین کیا ہے اندازہ متعین کیا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم جو عورتیں مایوس ہو جائیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو فعدتہن 3 اشہر تو اس صورت میں ان کی عدت 3 مہینے ہیں. اور اسی طریقے سے ان عورتوں کی بھی 3 ہی مہینے حیض عدت ہوگی جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اور حمل والیاں ان کی عدت کیا ہے ان یضعن حملهن کہ وہ عمل میں حمل کو جن لیں. دیکھیں عدت کسے بولتے ہیں؟ عدت بولتے ہیں کہ طلاق واقع ہونے کے بعد عورت کے لیے 3 حیض تک اگر اسے حیض آتا ہو کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں. یعد عدتن کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں شمار کرنے کے. اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک تو رحم صاف ہو جائے دوسرا یہ کہ ممکن ہے پہلے شوہر سے ملاپ ہو جائے. جب نئے شوہر کے پاس جائے تو جو نیا بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بارے میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے ممکن چی میں اس گوڑی کس خاندار سن. جب عدت گزاری جائے گی تو اس میں یہ اشتباہ باقی نہیں رہے گا. اب اس عدت کی کتنی صورتیں ہیں؟ تقریباً 5 صورتیں مجموعی طور پر. قرآن کریم نے کہا 3 قروء یتربصن بانفسهن والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. نمبر 1 توجہ سے سنیے گا جس عورت کو طلاق واقع ہو گئی طلاق پڑ گئی اس کے لیے یہ حکم ہے کہ 3 قروء 3 حیض تک اپنے آپ کو روکی رکھیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جبکہ امام شافعی کے نزدیک 3 طہر تک. ان کے ہاں عدت جو شمار کی جاتی ہے بذریعہ طہر نہ کہ بذریعہ حیض. ہمارے یہاں بذریعہ حیض شمار کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے طلاق الامۃ تطلیقتان وعدۃ
عدتها حیضتان کی وجہ سے کہ عورت کی عدت اس کے 2 حیض ہیں، اس لیے ہم عدت ہی حیض کے ذریعے سے شمار کرتے ہیں۔ بہرحال اگر مطلقہ ہے تو اس صورت میں اس کو حیض آتا ہے تو اس صورت میں اس کو 3 حیض تک کسی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی کو عدت بولتے ہیں۔ ٹھیک شاہ۔ نمبر 2، اس دوران اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو واپس ٹھیک، شوہر نے طلاق بائنہ دی ہے اور نیا نکاح کر لیتا ہے اس کے لیے جائز، لیکن کسی دوسرے شوہر کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے۔ نمبر 2، اگر ایسی عورت کو طلاق واقع ہوگی جو بوڑھی ہو چکی ہے اور جس کا حیض آنا بند ہو گیا، 55-50 سال کے اندر عورت کا ماہواری بند ہو جاتی ہے، 60 سال تک زیادہ سے زیادہ، تو اس صورت میں اس کا کیا کریں؟ بھائی اس کو تو حیض آتا ہی نہیں، قرآن نے کہا ثلاثۃ اشہر، ایسی بوڑھی عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ طلاق دیے جانے کے ٹھیک 3 مہینے تک وہ عدت گزارے کہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی۔ نمبر 3، ایسی اگر کسی نابالغ لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اسلام میں جائز ہے، اگرچہ موجودہ حکومتیں جائز نہیں قرار دیتی لیکن کسی نابالغہ لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور جس کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہو، تو اس کی کیا عدت ہوگی؟ شریعت کہتی ہے اس کی بھی عدت یہی ہوگی، چونکہ حیض نہیں آتا تو اس کو ثلاثۃ اشہر 3 مہینے اس کی بھی عدت ہوگی، واللائی لم یحضن، جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں۔ نمبر 4، جس عورت کو طلاق دی گئی اگر اس کے پیٹ میں حمل ہے، اگرچہ پہلے بتا دیا میں نے کہ ایسی عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے جس کے پیٹ کے اندر حمل ہو، مصیبت اور پریشانی بن جاتی۔ بہرحال اگر ایسی عورت کو طلاق دے دی گئی جس کے پیٹ کے اندر حمل ہے تو اس صورت میں اس کی عدت کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے دیں گے، چاہے 6 مہینے کے بعد، چاہے 3 مہینے کے بعد، چاہے 9 مہینے کے بعد، جو ہی اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر ایک عورت ہوتی ہے جس کو شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، کسی نے اس کو طلاق نہیں دی لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹی ہو یا بڑی، عائسہ ہو غیر عائسہ، حائزہ ہو غیر حائزہ، اس کی عدت با اتفاق 4 ماہ 10 دن ہے۔ کسا 4 مہینے 10 دن۔ اگر باندی ہے تو اس صورت میں باندی کی عدت جو ہوتی ہے وہ 1.5 حیض یا 3 حیض نہیں ہوتی بلکہ باندی کی عدت 2 حیض ہوتی ہے۔ ذالک امر اللہ ومن یتق اللہ، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے اس کے معاملے میں۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ نے تمہاری طرف اتارے ہیں۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتی، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویعظم لہ اجرا، اللہ اس کو بڑھا کر اجر دیں گے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، اب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو گس کو روز کہتی کھے کہتے کھائے گی کہاں، رہے گی کہاں؟ قرآن کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو وہیں پر ان کو ٹھہراؤ، ان کو سکونت دو، من وجدکم، اپنی گنجائش کے مطابق، 5 اسٹار ہوٹل کا تقاضا نہیں کرے گی، اپنی حیثیت کے مطابق شوہر اس کو گنجائش کے مطابق اس کو رہائش دے گا۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، تنگ کرنے کے لیے ولا تضاروہن، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان پر تنگی پیدا کرو۔ آپ کے پاس 4 کمرے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہو نہیں وہ باہر ٹین شیڈ میں رہے، نہیں یہ بھی نہیں کرنا ہے بھائی، اللہ نے جتنی وسعت دی اس حیثیت سے اس کو ٹھہرنے دو۔ تمہاری دشمنی اور عداوت ہے ٹھیک، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس کے جائز حقوق سے، خدا کے دیے ہوئے حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر یہ مطلقہ جسے طلاق دی گئی ہے جس بیوی کو، اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تب تو تم پر فرض بنتا ہے تو ان پر خرچ کرتے رہو، حتی یضعن حملہن، جب تک کہ وہ اپنے حمل کو جنم نہ دیں۔ بہر صورت اس کو ویسے بھی مطلقہ پر خرچ کرنا تھا، اس صورت میں بھی اس کو خرچ کرنا ہی ہوگا جب تک کہ وہ اپنے حمل کو جنم نہ دے دے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، طلاق واقع ہو چکی ہے، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، بچہ ماں کے پاس ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں شوہر کا اخلاقی فرض بنتا ہے، یہ بیچاری اپنے جگر کا خون، اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کے اس شوہر کے بچے کو پلا رہی ہے، تو اسے تو کچھ نہ کچھ اس کو اجرت دینی چاہیے نا۔ اسی کو قرآن نے کہا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ تمہارے بچے کو تمہارے لیے دودھ پلاتی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو دودھ پلانے کی اجرت بھی دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب کتنی اجرت طے کی جائے؟ قرآن نے کہا وَأَتَمِرُوا، اعتمار مشورہ کرنا، آپس میں مشورہ کر لو مناسب طریقے سے، بِمَعْرُوفٍ۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے کو تنگ کرو گے، شوہر بیوی کو تنگ کر رہا ہے، بیوی شوہر کو تنگ کر رہی ہے، تو قرآن نے کہا اگر ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اس صورت میں اس بچے کو کسی تیسری عورت سے دودھ پلاؤ اور وہی اس کا وہ
اسی کو پیسے دے دو. لیونفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ صاحب وسعت اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر روزی کے دروازے تنگ پڑ گئے ہوں، کم ہو گئے ہوں، فلیونفق، وہ خرچ کرے اس مال میں سے جو اللہ نے اس کو دے دیا ہے. ایسا نہیں کہ شوہر کی آمدنی 3 لاکھ 4 لاکھ اور بیوی کو دے رہا مہینے کا 2000 3000 خرچہ، یہ کو نا ظلم. اور ایسا بھی نہیں کہ شوہر کی آمدنی منتھلی 20,000 25,000 اور بیوی تقاضا کرے 50,000 کی، یہ کو نا ظلم. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی بھی انسان کو مکلف نہیں کرتے خرچ کرنے کا مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، گھبرائیے مت، اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کریں گے. وکأیم من قریۃ عتت عن امر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، کتنی ہی بستیاں ایسی تھی جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سرکشی کی اور اپنے رسولوں کے ساتھ سرکشی کی، ہم نے ان کا سختی کے ساتھ حساب لیا. فحاسبنا حسابا شدیدا وعذبناها عذابا، اور ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا ان بستی والوں کو، نکرا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. نکرا کیا گو؟ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. فذاقت، ان بستیوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کا وبال کا مزہ چکھ لیا. فذاقت وبال امرها، اپنے معاملے کا وبال چکھ لیا، یعنی شامت اعمال کی سزا چکھ لی. وکان عاقبت امرها خسرا، اور انجام کار ان کے معاملے کا کیا ہوا؟ نقصان ہی نقصان ہوا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے اے عقل والو جنہوں نے کی ایمان لایا. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کی کتاب یعنی قرآن کو اتارا ہے، اور رسولا یتلو علیکم، ایک پیغمبر کو اتارا ہے جو تمہارے سامنے اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں. آیات اللہ مبینات، جو کہ واضح ترین ہیں. لیخرج الذین آمنوا، تاکہ وہ پیغمبر نکالے اہل ایمان کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو من الظلمات، بدعتوں کی، گمراہیوں کی، کفر کی، شرک کی، نفاق کی تاریکیوں سے، الی النور، ایمان کے نور کی طرف، اعمال صالحہ کے نور کی طرف. ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا، ویعمل صالحہ، نیک اعمال کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان نعمتوں میں. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے اس کی روزی کو کیا ہی بہترین کیا ہے. اللہ الذی خلق السماوات، اللہ الذی خلق 7 سماوات، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. ومن الارض مثلہن، اور زمینوں کو بھی اسی طریقے سے. کچھ علماء نے تفسیر ایسے کی کہ جس طریقے سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا ایسے ہی زمینوں کو بنایا، یعنی تشبیہ دی جا رہی مثلہن سے تخلیق کے اندر، نہ کہ عدد کے اندر. کچھ علماء نے کہا نہیں، جیسے اللہ نے آسمان 7 بنائے ایسے زمینیں بھی 7 بنائی. اچھے کہتے تم کہاں ہیں وہ 7 زمینیں؟ فرمایا کہ ممکن ہے اسی گلیکسی کے اندر کہیں پر وہ سیارے موجود ہوں جن تک آج تک انسانوں کی رسائی نہ ہوئی ہو، اور اس پر بھی باضابطہ ایسے درختوں کا، شجر و حجر کا اور رہنے سہنے کا نظام ہو جہاں تک ہماری پہنچ نہ ہوئی ہو. کچھ روایات میں اگرچہ آتا ہے کہ ان 7 زمینوں پر بھی آدم ہیں، نوح ہیں، محمد ہیں جیسے کہ اس زمین پر، لیکن وہ روایتیں ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع ہیں. یتنزل الامر بینہن، اللہ اپنے احکامات کو ان کے درمیان اتارتے ہیں تاکہ تم یہ بات جان جاؤ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ کر رکھا ہے. سورۃ التحریم مدنیہ، سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام تر ازواج مطہرات کو بے پناہ محبت تھی، اور جب محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہر اخش پانس کن تھف تھف تکرن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عصر کے بعد روزانہ تمام تر ازواج مطہرات کے یہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، 5 منٹ 10 منٹ 10 منٹ. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے شہد رکھ رکھا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے وہ آپ کے سامنے شہد پیش کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد نوش فرماتے، جس کی وجہ سے وہاں تھوڑا اضافی ٹائم لگتا. ادھر سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ چیز گوارا نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے ہاں زیادہ دیر کیوں رک رہے. پلاننگ ہوئی، میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، طے یہ کیا گیا کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے گھر سے ہم میں سے جس کے گھر پہلے آئیں گے ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو کیوں آ رہی ہے،
مغافیر عرب کے اندر ایک پودا ہوا کرتا تھا، اگر شہد کی مکھی اس پہ بیٹھ جاتی، اس سے رس نچوڑتی تو پھر اس کے ذریعے سے اس میں بدبو اور تلخی پیدا ہو جاتی، پینے والے کے منہ کے اندر ایک عجیب قسم کی بو سی پیدا ہو جاتی۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کیوں آ رہی، مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ یہ مشورہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے یہاں گئے، حسب معمول آپ نے وہاں پر شہد نوش فرمایا، وہاں سے نکل کر آپ حضرت حفصہ کے یہاں گئے، حسب مشورہ حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے کچھ بو سے آ رہی ہے۔ وہاں سے نکل کے میں نے کہا حضرت اللہ کے رسول نے کہا میں نے شہد پیا ہے، مغافیر تو میں نے نہیں پیے۔ اب اس کے بعد حضرت عائشہ کے یہاں گئے، حضرت عائشہ نے بھی یہی بات کہی، مشورہ اس نے خطرناک۔ حضرت عائشہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے کچھ مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم میں آئندہ اب شہد نہیں پیوں گا۔ آپ نے قسم کھائی اللہ کی قسم میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس وقت جب آپ نے یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کی قسم شہد نہیں پیوں گا، اس وقت آپ حضرت حفصہ کے یہاں تھے، اور ساتھ ساتھ میں حضرت حفصہ کو یہ بتا دیا کہ جو میں نے قسم کھائی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بولنا کہ میں نے شہد نہ پینے کی قسم کھائی، تم کسی کے سامنے اس راز کو ظاہر نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو فوراً حضرت حفصہ عائشہ کے ہاں پہنچ گئی، یہ سوچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میٹنگ گئی کامیاب، مسئلے کو حل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت حفصہ سے کہا تم نے وہ بات زینب کو بتلا دی، میں نے تم کو منع کیا تھا۔ اب حضرت حفصہ گھبرا گئی، شاید حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے وہ بات عائشہ کو بتلا دی، میں نے کہا تھا راز ظاہر نہیں کرنا، تم نے راز ظاہر کیوں کر دیا؟ اب یہ گھبرا گئی کہ شاید حضرت عائشہ نے راز ظاہر کر دیا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بولا؟ اللہ کے رسول نے پوری بات نہیں بتلائی کہ تم نے میٹنگ بھی کی تھی، پلاننگ بھی کی تھی، باضابطہ سازش بھی کی تھی، ایسا کچھ نہیں بولا، صرف اتنا بولا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا، آدھی بات بتلائی، پوری نہیں۔ قرآن نے کہا عرف بعضہ وأعرض عن بعض، آدھی بات بتائی، پوری نہیں۔ تو اس کے بعد پوچھا حضرت حفصہ نے آپ کو کس نے بولا؟ کہا کہ مجھے اسی ذات نے بولا جو ہر چیز کو، سب باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ وعیدی کلام ازواج مطہرات کے لیے کہ تم پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو، اگر اللہ چاہے پیغمبر تم کو طلاق دے تو اللہ تم سے بہتر بیویاں اپنے پیغمبر کو دے گا، جو تم سے زیادہ زاہد، عابد، نیک، صالح ہوں گے۔ اس پر سبھی حضرات نے توبہ کی۔ یہ دیکھیے وہی صورت اتری اس پر، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، ایک پیغمبر آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودگی چاہتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ علماء نے لکھا کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے حلال کی ہو، پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو حرام کر دیں۔ ایسے ہی شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مباح ہوتی ہیں، یعنی کرو تو بھی جائز، نہ کرو تو بھی جائز۔ کسی بھی دنیاوی اسلامی حکومت یا غیر مسلم حکومت کے لیے یہ اختیار ہی نہیں کہ کسی ایک پہلو کو مسلمانوں پر لازم کر دیں۔ مثلا ایک سے زائد شادیاں کرنا مباح ہے، چاہے کوئی کرے چاہے نہ کرے، لیکن اگر کوئی اسلامی مملکت اس پر پابندی لگاتی ہے کہ نہیں ایک سے زائد شادیاں نہیں کرنی ہیں، تو ان کا یہ حکم ریجیکٹ کر دیا جائے گا، چونکہ اللہ کی مباح کردہ چیز کو تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی ملک کے اندر کوئی حلال جانور حرام کر دیا جائے، کسی حلال جانور کی قربانی کو حرام کر دیا جائے، تو اس صورت کے اندر اس حلال جانور کی قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے تاکہ اس کی اباحت باقی رہے۔ حالانکہ اس جانور کو قربان کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں تھا، لیکن لوگ اباحت کو ختم کر رہے ہیں، اس لیے اس اباحت کو برقرار کرنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس اباحت کو کرتے رہو۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ قد فرض اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے طریقہ مقرر کیا ہے، تحلۃ ایمانکم، تمہارے لیے تمہاری قسموں سے نکلنے کا۔ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھ لیا قسموں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کفارہ ادا کیجئے۔ کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کفارہ مالی ہے کہ نہیں؟ کفارہ مالی کیا ہے؟ غلام آزاد کیجئے، نہیں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے،
نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیے. کفارہ مالی نہیں ادا کر سکتے ہو پھر کفارہ بدنی یعنی 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. تحلت ایمانکم وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ جب پیغمبر نے چپکے سے اپنی بعض ازواج میں سے کسی سے ایک بات کہی. حضرت حفصہ سے کہا تھا فلما کہ میں شہد نہیں پیوں گا. فلما نبأت به وأظهره الله علیہ پس جب نبأت حضرت حفصہ نے بولا به وہ بات کس کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اور اللہ نے ظاہر کر دیا یہ معاملہ علیہ اپنے پیغمبر پر. عرف بعضه تو پیغمبر نے بعض باتیں بتلائی. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ اور بعض سے اعراض کیا. صرف اتنا بتلا دیا کہ تم نے میرا راز ظاہر کیا. یہ بات نہیں بتلائی کہ توشوں میں خلاف کو اس نے پلاننگ تھی کرمس. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ پس جب پیغمبر نے اس کو وہ بات بتلائی. قالت من انباک ھذا وہ کہنے لگی حضرت حفصہ نے کہا آپ کو کس نے بولا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر کہا مجھے اس ذات نے بتایا جو جاننے والی اور خبر رکھنے والی ہے. ان تتوبا الی اللہ اگر تم دونوں یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اللہ سے توبہ کرو فقط صبغت قلوبکما تو تمہارے دل کج ہو چکے ہیں ٹیڑے ہو چکے ہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو علیہ پیغمبر کے خلاف جیسے کہ کی تھی فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ تو اللہ ہی حامی ہے اپنے پیغمبر کا. جبریل حامی ہے نیک مومنین حامی ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے بھی اس کے بعد اپنے پیغمبر کے مددگار ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَىٰ رَبُّهُ امید ہے کہ آپ کا رب ان طلقکن اگر تمہارا پیغمبر ان کو طلاق دے دے تمہیں طلاق دے دے ان یبدلہ تو تمہاری جگہ تم سے بہتر بیویاں دے گا. ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات وہ مسلمہ بھی ہوں گی مومنہ بھی ہوں گی. قانتات فرما بردار بھی ہوں گی. تائبات توبہ کرنے والی بھی ہوں گی. عابدات عبادت گزار بھی. سائحات روزے دار بھی. ثیبات شادی شدہ مطلقہ وغیرہ جن کو بولتے ہیں. وہ ابکارا اور کنواریاں بھی ہوں گی. کنواری کی ضد کو بولتے ہیں عربی میں سیبہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. یا ایھا جو غیر کنواری نہ ہو وہ بھی اور جو کنواریاں وہ بھی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. وقود کے معنی عربی میں آتے ہیں ایندھن کے جس کا ایندھن کیا ہوگا لوگ اور پتھر ہوں گے. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم. جہنم کی آگ لکڑیوں سے نہیں جلے گی بلکہ خود انسانوں کے ذریعے سے آگ لگ جائے گی اور جہنم کی آگ پتھروں سے جلائی جائے گی جس پر ایسے فرشتے مسلط ہیں جو سخت مزاج ہیں. غلاظ غلیظ کی جمع شداد شدید کی جمع جو زبردست ہوں. لا يعصون الله ما امرهم وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ان احکامات میں جو اللہ نے ان کو دیے. ويفعلون ما يؤمرون اور وہ کر گزرتے ہیں جو کچھ انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم اے کافرو آج قیامت کے دن بہانے نہ لگاؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون یقیناً تمہیں سزا دی جائے گی تمہارے اعمال کی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ کی جانب توبہ کرو سب کے سب سچی توبہ. توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار اور اللہ تم کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی جس دن کی اللہ نبی کو والذین آمنوا معه اور ان لوگوں کو جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ ایمان لایا ہوگا انہیں رسوا نہیں کریں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم ان کی روشنی ان کے سامنے ان کے دائیں دوڑتی ہوگی. یقولون وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا اے اللہ ہمارے لیے ہماری روشنی کو پورا فرما ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اس آیت کی تفسیر سورہ حدید کے اندر گزر چکی ہے. جو منافقین اہل ایمان سے روشنی مانگیں گے اور اہل ایمان کے پاس ہر ایک کے پاس اپنی اپنی روشنی لائٹ ٹارچ ہوگی اپنے اپنے اعمال کے بقدر. یا ایھا النبی جاہد الکفار اے پیغمبر کفار سے جہاد کیجئے اور منافقین سے. وغلظ علیہم ان پر درستگی اختیار کیجئے. ومأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا اللہ نے ایک مثال بیان کی. کن کی؟ للذین کفروا کافروں کی. امرأۃ نوح وامرأۃ لوط ان میں سے کن لوگوں کی مثال کی؟ ایک تو نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافر اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافر. کانتا تحت عبدین من عبادنا وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھی.
صالحینی جو دونوں کے نیک بندے نیک تھے، فخانتاہما ان دونوں عورتوں نے ان ہمارے نیک بندوں سے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا تو ان دونوں کو کوئی بھی چیز، فلم یغنیا بس وہ دونوں نہ بچا سکے انہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، وقیل ادخلا النار مع الداخلین اور کہا گیا ان دونوں عورتوں کو کہ داخل ہو جاؤ دوزخ کے اندر داخل ہونے والیوں کے ساتھ۔ یعنی خواہ پیغمبر کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر ایمان کی دولت ساتھ میں نہیں ہے تو پیغمبر کا رشتہ زوجیت بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو پیغمبر کے باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہیں کوئی پیغمبر کی چچائی کیوں نہ ہو، اللہ کے قہر و عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ مثال موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب۔ اور اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہی کیوں نہیں ہے تو تم پیغمبر کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ مثال موجود ہے کنعان جو حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند تھے، تفصیلات سورہ ہود میں آ چکی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی اور مثال دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اور اللہ نے مثال بیان کی اہل ایمان کی، امرأۃ فرعون ایک تو فرعون کی بیوی، اذ قالت رب ابن لی جب اس نے کہا اے میرے مولا بنا میرے لیے اپنے پاس ٹھکانہ جنت کے اندر، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ اور مجھے فرعون اس کی حرکتوں سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے بچا، ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنتا اور عمران کی بیٹی مریم التی احسنت فرجہا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، وصدقت بکلمات ربہا اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اپنے رب کی کتابوں کی، وکانت من القانتین اور وہ تھی مطیع فرما برداروں میں سے۔ یہاں پر دیگر دو عورتیں، ایک حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جس نے ایمان لایا، روایت میں آتا ہے کہ ان کے جسم کو دیوار کے ساتھ گاڑ دیا گیا، پھر کپڑے اتار کر ان کے جسم سے کھال اتارنی چاہیے، انہوں نے کہا خدایا نجنی من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے ساتھ یہ سلوک ہونے سے پہلے ان کی روح قبض کر لی، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، دیواروں کے ساتھ گاڑ کے میخیں کیلے ٹھونسا کرتے تھے، تو یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار عورتیں جنتیوں کی سردار ہیں، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ایک حضرت مریم، ایک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے اندر چار عورتیں سب سے افضل ہیں اور پھر آپ نے یہی نام لیا، آسیہ، مریم، خدیجہ اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دنیا اور آخرت کے اندر سب سے افضل قرار دیا گیا۔ ومریم ابنت عمران التی حضرت مریم جس نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی، اللہ نے ان کے گریبان میں پھونک کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ان کو باعث بنایا اور انہوں نے اللہ کی کلمات کی اور اللہ کے کلام کی تصدیق کی، وہ بھی مطیع و فرما برداروں میں سے تھی۔ تو جو سابقہ دو عورتیں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی والیہ ان کا نام تھا اور لوط علیہ السلام کی بیوی وافیہ اس کا نام تھا، کتابوں میں آتا ہے چونکہ یہ پیغمبر کی بیویاں تھیں، ایمان کی دولت نہیں تھی تو پیغمبر کا رشتہ زوجیت میں ان کے کچھ کام نہیں آ سکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اللہ تعالی اس قرآن کو ہم سب کے لیے نجات، شفاعت، بخشش، تقوی اور ہدایت کاملہ کا باعث بنائے۔ رب العالمین ہم سب کو نیک اور صالح، متقی اور پرہیزگار بنائے۔